الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صدیق عکس حسن کمال محمد است صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین اسلام ما اطاعت آل محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا بارگاہ خلفائے راشدین میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد زیب مسند صدارت علماء کرام بالخصوص مسجد ہادہ کے خطیب حضرت علامہ مولانا غلام یاسین صاحب جی مجدہ انتہائی عزت و احترام کے لائق عزت مآب سردار غالب حسین جماعتی صاحب اور دیگر مشائخ اور انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننے کے لیے آنے والے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ کو مختلف ذرائع سے یہ بات پہنچی ہے کہ الحمدللہ ہم نے اس مہینے کے آغاز سے ہی ہر تقریباً مسجد میں تعلیمی ادارے میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے کانفرنسز کا اہتمام کیا۔ پچھلے سال بھی 30 پروگرام تھے، اس مرتبہ الحمدللہ 60 کے قریب پہنچ گئے۔ احباب کا ذوق اور شوق۔ پچھلے سال 30 پروگرام کے بعد ہم کہہ رہے تھے اگر 30 دن مزید مل جائیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ 60 ہم نے موضوعات بنائے۔ آپ کی ملٹی ڈائمینشن پرسنالٹی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں جمع فرما دی کہ گزشتہ دنوں استاد العلماء حافظ عبدالستار سعیدی صاحب ہمارے گزارش پر تشریف لائے تو وہ کہتے ہیں کریمی صاحب آپ نے 60 پروگرام رکھے ہیں تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ ایک دن سرکار نے کہا جبریل مجھے حضرت عمر کے فضائل سناؤ، تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا اگر میں حضرت نوح علیہ السلام جتنا زمانہ بھی پاؤں تو فضائل عمر ختم نہیں ہوتے۔
حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تقریباً 950 سال رہے. 950 سال وہ ہستی خسائل عمر بیان کرے نہ جس نے روٹی کھانی ہے، نہ سونا ہے، نہ پانی پینا ہے. جبریل امین علیہ السلام زبان جبریل سے حضرت نوح علیہ السلام جتنا وقت ملے تو فضائل عمر بیان نہیں ہوتے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر صدیق کی زندگی کی ایک نیکی ایک طرف. صرف ایک خصلت اور ایک نیکی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیوں پر باری ہے. تو اندازہ لگائیے ہم 60 سال بھی شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کانفرنسز کرتے رہے، ان کے فضائل کا ایک بات بھی مکمل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت، اتنی شانیں آپ کو عطا کی. آج ہم انگوری باغ اسکیم کی اس مسجد میں بیٹھ کر آپ کی عظمت کا ذکر کر رہے ہیں. چشمے تصورات میں وہ منظر دلائیے جب سننے والے صحابہ و اہل بیت اور ممبر مسجد نبوی کا فضائل صدیق بیان کرنے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار صحابہ کرام کے سامنے عظمت صدیق اکبر پر خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سنو، کسی کی صحبت اور مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھے ابو بکر کی صحبت اور مال نے نفع دیا. تمام صحابہ کے سامنے اعتراف، عظمت صدیق اکبر پر خطاب ہو رہا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اسی تصورات کو ذہن میں رکھ کے بیٹھیے کہ سرکار مسجد نبوی کے ممبر پہ بسا اوقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت کو بیان فرماتے، اور سامعین صحابہ و اہل بیت ہوتے. اللہ رب العزت ان لوگوں کو یقیناً عظمتیں عطا فرماتا ہے جو اللہ کے پاک لوگوں کے ذکر کے لیے چن لیے جاتے ہیں. تو میں معزدین فاؤنڈیشن کے جتنے بھی جملہ اراکین ہیں اور جتنے بھی اہل طریقت، اہل محبت جو آج اس عظیم ہستی کا ذکر سننے کے لیے آئے جس کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی، نبیوں رسولوں کے بعد انسانوں میں جو سب سے افضل ترین ہے وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس پر امت کا اجماع، آپ بھی یہ سنتے آئے اور پہلی نسلوں میں بھی یہ سلسلہ چلا. ہر جمعے کے عربی خطبہ میں ایک جملہ آپ سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں رسولوں کے بعد جو تمام بشریت میں سب سے افضل ہے وہ بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس پر اجماع امت، اور اس کا اظہار خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا. گرامی قدر جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا. بعد میں سرکار نے آپ کا نام بدل کے عبداللہ رکھ دیا. حضرت عبداللہ یہ آپ کا اصل نام ہے، لیکن آپ نام کی بجائے اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں، اور آپ کی کنیت ہے ابو بکر. ابو بکر اس کنیت کے پس منظر میں مورخین نے اور مفسرین و محدثین نے مختلف اقوال نقل کیے. ایک اور یہ ہے کہ بکر کا مطلب ہے اولیت، سب سے پہلا، اور ابو کا مطلب ہے والا. تو چونکہ
اسلام قبول کرنے میں آپ اول ہیں، مال خرچ کرنے میں آپ اول ہیں، دین کی خدمت کرنے میں آپ اول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں آپ اول ہیں۔ اللہ نے ہر مقام پر جو اولیت عطا کی، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے، اولیت والا۔ میراث المناجی کے اندر یہ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے ایک توجیہ بیان کی۔ دوسری توجیہ یہ بیان کی کہ عرب کے اندر بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، اور جو سرخ اونٹ ہوتا ہے، جوان اونٹ ہوتا ہے، اس کو بکر کہتے تھے، اور جس کے پاس کثرت سے اونٹ ہو، مال تجارت میں آگے بڑھنے والا ہو، اور جو ان کے معاملات کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو، اس کو کہا جاتا تھا ابو بکر، کہ اس کے پاس سب سے زیادہ نالج ہے ان معاملات کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاندانی اعتبار سے متمول خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بڑے تاجر۔ آپ کے خاندان کا ایک خوبصورت اونٹوں کی کثرت کے اعتبار سے جو سمبولیکل نام رکھا گیا، اور پھر آپ کو اسی کنیت سے پکارا گیا، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ تو ایک یہ توجیہ بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف توجیہات مفسرین نے ذکر کی ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کے حوالے سے، لیکن آپ کا جو لقب ہے وہ صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے۔ مفسرین نے اس مقام پہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے میں جس طرح وحی کا نزول ہوتا ہے، ابو بکر صدیق کا قبول اسلام بھی نزول وحی کی طرح ہی تھا۔ تو جی سنیے، کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے کلمہ پڑھا ہے اعلان نبوت کے بعد۔ جب آپ کا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ہی سب نے کلمہ پڑھا، لیکن اس امت میں آپ واحد وہ فرد ہیں کہ جس وقت عین شباب اور جوانی کے موقع پر ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے آپ کا علیہ السلام کے ساتھ ہم رکابی سفر کی جو آپ کو سعادت ملی، تو نبی کریم بحیرہ نامی ایک راہب جس نے پہلی کتابوں کا بہت سا علم حاصل کر رکھا تھا، اور آخری نبی کی بہت سی علامات اس کے پیش نظر تھیں، تو جس وقت یہ قافلہ آ کے رکا تو وہ راہب اپنی جھونپڑی سے نکل کے جس قافلے والوں کے پاس آتا ہے، اور لوگ حیران تھے کہ یہاں سے بڑے بڑے قافلے گزرتے ہیں، یہ راہب کبھی باہر نہیں آیا۔ تو اس نے آ کے کہا کہ وہ جو دو نوجوان ہیں وہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپن کے ہی دوست تھے، ساتھی تھے، میدان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جناب ابو طالب کے بھتیجے ہیں۔ کہا دیکھو وہ جدھر جدھر جا رہے ہیں بادل ان کے اوپر سایہ کر کے جا رہا۔ اور اس نے کہا جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو میں نے ہر درخت اور پتھر کو دیکھا، اس قافلے والے کو جھک کر سلام کر رہا۔ اس نے کہا لا یسجدان الا النبی، پتھر اور درخت صرف نبی کے سوا کسی اور کی تعظیم نہیں کرتے۔ اب اس راہب نے کہا مجھے پکا یقین ہے یہ علامات بتا رہی ہیں یہ جو نوجوان چمکتی پیشانی والا یہی اللہ کا آخری رسول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے سنا تو میں نے اسی دن سے اپنے آقا کو دل سے اللہ کا نبی مان لیا۔ اب ہر ایک نے مانا اعلان نبوت کے بعد، واہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہم تیرے ایمان قبول کرنے پر بھی قربان جائیں۔ آپ نے اسی وقت تسلیم کر لیا، اور آپ فرماتے میں منتظر رہا، انتظار کرتا رہا
کب اعلان نبوت فرمائے؟ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند امراض قریبی لوگوں کو اعتماد میں لے کر بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھ کے سینے سے لگا کے کہتے ہیں مبارک ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دل و جان سے اللہ کا رسول مان۔ اس اعتبار سے قبول اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولیت عطا کی، پیش قدمی آپ سب سے پہلے کرنے والے۔ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے، جن کی کنیت ابو قحافہ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی پس منظر کے اعتبار سے 7ویں پشت پر مرہ بن کعب پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں، یعنی آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان 7ویں پشت پہ جا کر ایک ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے خاندانی پس منظر میں بھی آپ کو یہ قرب ملا۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے ساتھ جس انداز میں محبت کا اظہار کرتے ہیں، اگر ہم ان کی پوری زندگی کا مشاہدہ کریں تو بچپن میں بھی ساتھ، لڑکپن میں بھی ساتھ، جوانی میں بھی ساتھ، اعلان نبوت سے پہلے ہم رقابی سفر میں، خواہ وہ سفر شام ہو، خواہ وہ تجارت کی غرض سے ہو، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مشاہدات جو اعلان نبوت سے پہلے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر کی آنکھوں سے ان مشاہدات کا ملاحظہ فرمانے والے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس مشکل کی گھڑی میں جس ہستی نے کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دیا، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ علیہ السلام ایک دن کھلے صحن حرم میں جب اعلان نبوت کے بعد تبلیغ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو کفار مکہ کا پورا اجتماع پل پڑا۔ آپ علیہ السلام پر جب ایسا حملہ ہوا تو صدیق اکبر آگے کھڑے ہو، کہا میرے آقا کو کچھ نہ کہو، اور آگے ہاتھ ایسے پھیلا کے کھڑے ہوئے۔ کفار مکہ نے اتنا مارا، کہا یہ پاگل کون ہے جو راستے میں آ کے کھڑا ہوا؟ لوگوں نے کہا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ اتنا مارا کہ آپ شدت تکلیف سے بے ہوش ہو گئے، زخموں سے خون رس رہا ہے۔ گھر اٹھا کے لایا گیا، جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے ماں نے پانی پلانے کی کوشش کی، ابو بکر صدیق نے منہ بند کر کے کہا کھانا پینا بعد میں، بتاؤ پہلے میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اور پھر لڑکھڑاتے ہوئے سہارے کے ساتھ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، محبوب خدا کو دیکھتے پکار اٹھے پیارے آقا، آپ کو دیکھتے ابو بکر کی ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ ابتدا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کفار مکہ کے جتنے بھی ظلم و ستم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھڑے ہوئے، اور آپ کی معیت میں دین اسلام کو پھیلانے کا جو سلسلہ شروع کیا۔ اسی لیے وہ مال جو کلمہ پڑھتے ہی آپ نے سرکار کی خدمت میں پیش کیا، اور سرکار نے اپنی زندگی کے آخری ظاہری حیات کے اندر اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے فائدہ دیا۔ کیونکہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چیزیں جو انسان بائی نیچر فطرتاً ان سے پیار کرتا ہے، یکے بعد دیگرے سرکار کے قدموں پہ قربان کر دیتے۔ آپ نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا وطن، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری لاڈلی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جس وقت سرکار
کی زوجہ حضرت خدیجہ کا وصال ہوا۔ ہمارے آقا اس سال کو عام الحزن قرار دیتے، غمگین کیفیت میں تھے۔ آپ نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اس لیے سرکار کے رشتے میں سسر بھی ہے۔ اور پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہے، وہ والدہ کی طرف سے حضرت اسماء بنت امیس کی بہن لگتی ہے، اور حضرت اسماء بنت امیس حضرت علی کی بھابی ہیں۔ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب جب موتا میں شہید ہوئے تو آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں آئے، بچوں کو پیار کیا، وہ رو پڑی، عرض کیا لگتا ہے کوئی خبر آئی ہے، کہاں آج آپ بیوہ ہو گئی؟ حضرت جعفر موتا میں شہید ہو تو رونے لگی، تو سرکار نے کہا رو نہیں اسماء، میں دنیا میں بھی تیرا والی ہوں، میں آخرت میں بھی تیرا والی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت کے گزرنے کے بعد حضرت اسماء بنت امیس جناب ابی طالب کی بہو اور حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی بھابی حضرت اسماء کا دوسرا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے کر دیا، جن سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا تو حضرت اسماء بنت امیس کا تیسرا نکاح پھر حضرت مولا علی سے ہوا، جن سے یحییٰ بن علی پیدا ہوئے۔ تو پتہ چلا حضرت مولا کائنات کے گھر میں حضرت ابوبکر صدیق کی پہلی بیوی کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ خاندان رسالت مآب اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان تو بڑی قرب کا معاملہ تھا، ان کی رشتہ داریاں میں بھی اور تعلق بھی تھا۔ اور اس رشتے کے اعتبار سے حضرت سیدہ میمونہ ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ہم سب کی ماں ام المومنین ہے، اور ان کی والدہ کی طرف سے بہن ہے حضرت اسماء بنت امیس۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زلف بھی بنے، یہ رشتہ بھی بنتا ہے۔ تو گرامی قدرات، خاندانی اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی اعتبار سے آپ کا علیہ السلام سے ایک تعلق اور رشتہ بنتا ہے۔ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں مدینہ منورہ میں جب پہلی مسجد نبوی کی تعمیر کی بات ہوئی تو وہ جگہ یتیموں کی تھی، اور ان کے والیوں نے کہا کہ ہم بغیر معاوضے کے دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اس مسجد نبوی کی جگہ کے لیے جس ہستی نے سب سے پہلے مال خرچ کیا وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مال کا کئی مقام پہ ذکر کیا۔ پھر سفر ہجرت میں جو سرکار کی خدمت کی وہ تو سبحان اللہ، ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 اونٹنیاں پیش کرتے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے یہ وہ اونٹنیاں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیش کی، جس میں سے ایک اونٹنی پھر سرکار کے ہمراہ رہی۔ اس پر مفسرین نے لکھا کل قیامت کے دن سیدہ کائنات جس اونٹنی پر بیٹھ کر تشریف لائیں گی وہ اونٹنی حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار کو ہدیہ کی، اور منادی ندا کرے گا اردو ابصارہم، سب اپنی نظریں جھکاؤ، نبی کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ ابو بکر تیری عظمت کے قربان، وہ سواری بھی تو نہیں حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، اس پہ سیدہ کائنات بیٹھے۔ گرامی قدرات، جیسے دنیا کے اندر یہ عظمتوں کا اظہار ہوا ہے، قیامت کے قرب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے مزار پرانوار سے باہر تشریف لائیں گے تو اسی طرح حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آئے۔ جامع ترمذی سے پڑھ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا یا علی ہاذان سیدہ قبول اہل الجنہ، اے علی میری امت کے
बूढ़ों के सरदार हजरत अबू बकर और उमर, इस उम्मत के बूढ़ों के सरदार। बूढ़ों का मतलब क्या? जन्नत में तो कोई बूढ़ा जाएगा ही नहीं, सबकी उम्र 32 से 33 के दरमियान होगी। इसका मतलब यह है कि जो सरकार की उम्मत के अफराद बुढ़ापे की उम्र में फौत होंगे, कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको ये शर्फ अता फरमाएगा, वो जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे और जन्नती बूढ़ों के सरकार ने हजरत अबू बकर उमर को बनाया। हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहले जन्ना, जो इस उम्मत में जवानी के दुनिया से जाएंगे हुसैन है, और फरमाया आदम सैयदा कुहुल अहले जन्ना, इस उम्मत के बूढ़ों के सरदार हजरत अबू बकर उमर। आपका सलाम ने हजरत मौला अली को फरमाया। तो गिरामी कदरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसा औकात इनकी फिर इन अज़मतों को जिक्र भी फरमाया। जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़ुहद, तकवा, वरा, खुदा खौफी, खशियत इलाही सबसे बेमिसाल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो अज़मत उनको अता फरमाई। उसकी वजह गिरामी कदरात, हम सोहबत शेख के कायल हैं, और इसीलिए मैं कहा करता हूं, आप अगरचे आप डिफरेंट सोशल मीडिया के जरिए खिताबात और ये चीजें तो सुन सकते हैं, लेकिन जो बरक़ात सोहबत से हासिल होती है वो उस तरह हासिल नहीं होती। और यही सूफिया किराम का तरीका था, और ये किराम का सोहबत शेख का उन्होंने खास तौर पर एक खूबसूरत तरीका और हर रूहानी सलासल के अंदर इस सिलसिला जारी और सारी। अब आप किसी कैसे शख्स से मिले, कहीं जी ये वो हस्तियां हैं जिनको हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मोहद्दिस पूरी रहमा की सोहबत मिली है, तो आप उनका आगे बढ़ के मोहब्बत से हाथ चूम लेते हैं कि ये अमीर मिल्लत की सोहबत को पाने वाले। तो इसका मतलब यह है कि जिनको अल्लाह वालों की सोहबत मिल जाए उनकी जिंदगी के रंग ढंग बदल जाते हैं। अबू बकर तेरी अज़मत के कुर्बान, तुझे सोहबत भी मिली है तो सोहबत मुस्तफा भी मिली है। और इसका असर क्या हुआ कि जुमले जरा गौर से, चूंकि सब आले तरीक तक बैठे हैं, क्योंकि हम ये आम बातों में नहीं कहते। इसका असर क्या हुआ, जिस वक्त गारे सौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस अपने जानों पे रख के उसकी तिलावत फरमा रहे थे, यहाँ तक कि सांप भी डस रहा है। लम यतहर्रक मखाफत यंतबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने पांव को हरकत भी न दी कहीं मेरे आका बेदार ना हो जाए। इस तरह सरकार की इताअत की कि अपनी जान ही सरकार की खिदमत में पेश कर दी। और जिस वक्त कुफार आए, अल्लाह ने इस पूरी अज़मत को कुरान में जिक्र करके हजरत सिद्दीक अकबर की शान को बयान करते हुए फरमाया, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह, ऐ कुफार मक्का, अगर तुम मेरे महबूब की मदद नहीं करते तो ना करो, अल्लाह खुद अपने महबूब की मदद फरमाता है। इज़ अखरजहुल लज़ीना कफरू सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार, जब काफिरों की ईज़ा निशानियों की वजह से वो महबूब मक्का मुकर्रमा से बाहर तशरीफ लाए, यानी गारे सौर में जलवा फरमा हुए, अल्लाह फरमाता है वो दो में से दूसरा। ऐ अबू बकर तेरी अज़मत पे कुर्बान, अल्लाह भी तुझे अपने महबूब का साथी और दूसरा कह रहा है। इज़ अखरजहुल लज़ीना कफरू सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जिस वक्त कुफार आए ढूंढते ढूंढते गार के दहाने पर पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक ने परेशानी के आलम में कहा, प्यारे आका वो आ गए। अल्लाह ताला ने उनकी वो अक्कासी करते हुए फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो महबूब अपने प्यारे सहाबी से कह रहे थे, ला तहज़न, अबू बकर गम न कर, इन्नल्लाह माना, हम दो नहीं है, तीसरा रब भी हमारे साथ गार में मौजूद है। इस माइयत को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया।
اور اس سے پتہ کیا چلا، جماعت صحابہ جن کی تعداد تقریباً 1,40,000 کے قریب ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی صحابیت کا شرف پانے والے کسی فرد کو وصف صحابی سے نہیں پکارا۔ اگر یہ شان اور مرتبہ کسی کو ملا ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ فرما رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ محبوب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ اس لیے جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی نصیحتی کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کی منصوص جو چیزیں ہیں اس میں نہ کسی بندے کی رائے کی ضرورت ہے نہ کسی تاریخی کتاب کی ضرورت ہے۔ اگر آج کوئی شخص تاریخی کتابیں اٹھا کے لاتا ہے، فلاں میں یہ ہو گیا، فلاں میں یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، آپ فرمائے کہ ہم ایک لمحے میں اس کا انکار کریں، ہمارے ایمان پہ کیا کریں؟ اللہ قرآن میں جس عظمت سے شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اظہار کر رہا ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ دار اسلام سے خارج۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، گرامی قدرات، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، گلی نگر نگر، ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، ابو بکر، اس کا چرچا عرش پر، ابو بکر، ابو بکر۔ گرامی قدرات، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 3 راتیں غار میں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، چہرہ مصطفیٰ کا ہے، نظر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ وہ کوئی کثرت عبادت کی طرف نہیں، جو لوگ دیکھ آئے غار ثور چھوٹی سی غار ہے، جو کہ انسان داخل ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کا علیہ السلام کی صحبت کا وہ مقام ملا۔ پھر ہم رفاقی سفر میں ہجرت کی طرف جب بڑھتے ہوئے سرکار کے کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، ابو بکر صدیق کے اضطراب کو دیکھ کے ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا پیارے آقا، یہ غلامی کا شرف مجھے مل رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں دائیں سے کوئی آپ کو نقصان نہ دے دے، کبھی بائیں سے نہ دے دے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اب یہ جو قرب ملا اس کا اثر ایسا غالب ہوا، صحبت شیخ کا یہ تصور دل میں رکھ کے یہ جملہ سماعت کیجیے، جس وقت آل مدینہ استقبال کر رہے ہیں، سرکار کا حسن ابو بکر صدیق پہ ایسے غالب آ گیا کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ یہ ہے سب۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھانپ گئے کہ لوگ اندازہ نہیں کر رہے، فوراً کپڑا نکالا اور سرکار پہ ایسے کر کے کھڑے ہو گئے، لوگوں کو بتایا یہ میرے آقا ہے، میں ان کا ادنا سا گدا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ مقام۔ اور پھر گرامی قدرہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے قرب میں مدینہ منورہ کے اندر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتے ہوئے جو مجلس مشاورت منعقد ہوئی، آپ کا علیہ السلام کی مشاورت کا سلسلہ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صفی اول میں تمام غزوات، بدر میں جب یہ سوال اٹھا کون ہے جو سرکار کے خیمے کے باہر کھڑا ہوگا، سب خاموش ہے۔ ابو بکر صدیق تلوار نکال کے کہتے ہیں میں سرکار کا خیمہ ہوں۔ اس لیے ایک مرتبہ یہ سوال ہوا تھا کہ کون اس امت کا سب سے بڑا بہادر ہے، مولا علی نے کہا ابو بکر صدیق۔ اور میں بدر میں کوئی نہیں تھا جو کہے کہ میں سرکار کے عریش کے باہر کھڑا ہوگا۔ عریش مصطفیٰ کے باہر اگر بدر میں کوئی ثابت قدمی کے ساتھ تلوار لے کے کھڑا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ گرامی قدرات، جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں پھر ہر مقام پر آپ کا علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات کے ساتھ رہے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے بہت سے مقام پر ان کی عظمتوں کو صحابہ کے سامنے باتیں۔
मस्जिद नबवी में फजर की नमाज के बाद सरकार मुख्तलिफ इबादत का जिक्र करते हैं और लोगों को बताना चाहते थे कि मेरे सिद्दीक का मकाम देख लो। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों जब भी कोई बीमार हो तो बीमार की क़ियादत के लिए जाना चाहिए। फजर की नमाज गुफ्तगू के दौरान ही सरकार फरमाते हैं, है तुम में से कोई जो इयादत करके आया हो? सब खामोश हैं। इस सकून को सिद्दीक अकबर ने तोड़ा। अर्ज किया, प्यारे आका अब्दुल रहमान बिन औफ बीमार थे, आते हुए मस्जिद की तरफ उनके दरवाजे पे खड़े होकर खैरियत पूछ के आ रहा हूं। फिर सरकार ने खिलाने की तरगीब दिलाई, अल्लाह की राह में खर्च करने की, और साथ ही फरमाया, है कोई जो तुम्हें अल्लाह की राह में खर्च करके आया हो? सब खामोश है। इस सकून को फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तोड़ा। अर्ज किया, प्यारे आका मेरा बेटा अब्दुल रहमान रोटी खा रहा था, साहिल ने अभी सदा दिया है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला, उसके हाथ से रोटी लेकर साहिल को दे के नमाज पढ़ने आ रहा है। सरकार ने तरगीब दिलाई, रोजा रखा करो, है रोजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुर्ब मिलता है, और ये साथ ही का है कोई तुम्हें रोजे वाला? सब खामोश है। अबू बकर सिद्दीक ने फिर सकून तोड़ा, कहा, प्यारे आका अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजे से हूं। यकीन कीजिए, ये असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने वादे कर रहे थे कि मेरे सिद्दीक के फजर की नमाज के वक्त तक ये अमाल हो चुके हैं, सारे दिन के अमाल का कौन हिसाब लगा? उनका तकवा, उनकी बड़ा खौफ खुदा, खशियत इलाही, मैंने कहा मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, जिस अंदाजे से देखे, जिस एतबार से आपकी शान ही सबसे जुदा नजर आती। जनाब सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत के अंदर ये मकाम रखते हैं कि अगर जमाते सहाबा में सरकार की अदम मौजूदगी में इमामत की जब भी बात होती, पूरी उम्मत कहती है वो बकर इमाम बने। और ये रिवायत पे मौजूद है। कुबा के करीब एक कबीला है, कबीला अमर बिन औफ, उनके अंदर थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया। जब ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे, हजरत बिलाल से कहा, आसान के बाद मेरा इंतजार करना, अगर मैं ना हूं तो अबू बकर को इमाम बना के नमाज पढ़ा। चले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां ताखीर हो गई, नमाज का वक्त हुआ, इकामत हुई, अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पे, अल्लाह, अभी नमाज शुरू हुई तो सरकार मस्जिद में तशरीफ ले आए। उनकी महक ने दिल के मुझे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए। हमारे आका जैसे ही आए बोले मस्जिद में, हमारे आका तशरीफ लाए मस्जिद में, सहाबा को पता चल गया नमाज में। अब जो लोग मस्जिद नबी देखे आए हैं, मस्जिद नबी मदीना शरीफ में किबला जुनूब की तरफ है, ऐसे हमारा मगरिब की तरफ है, मस्जिद नबी में किधर है? जुनूब की तरफ, और दाखिल होने का रास्ता की तरफ शमाल की तरफ, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक होते फिर इस तरफ बनते, ऐसे इस स्केच को ज़हन में रखते। जब सरकार दाखिल हुए, लोग नमाज में सफे बनी है, मुझे बताइए आपकी मस्जिद में कोई पीछे से आना चाहे, सफे टूटे बगैर हो सकता है? कोई नहीं सकता। लेकिन आपका रिसालत तशरीफ लाए, सहाबा नमाज के अंदर ही अपनी सफों को तोड़ना शुरू हो जाते। मसला क्या है? अगर चेहरा नमाज के दौरान फिर जाए तो नमाज मकरूह, अगर सीना फिर जाए तो नमाज गई। खुदा की इज्जत की कसम, ना किसी सहाबी की नमाज टूटी है ना मकरूह हुई है। पीछे सब वालों ने ऐसे हाथ मारे, आगे उनको पता चल गया कोई मामला है, उन्होंने देखा तो पीछे आपका हिस्सा, उन्होंने भी फौरन जगह छोड़ दी। अब यानी कि दो लोग खड़े हों और उनको कहो मेरे दरमियान से गुजरे, आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा इसके लिए कितना सफ को खोलना पड़ेगा। पूरा चेहरा ही घूम गया। आपका निसाब हम चलते 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 अबू बकर सिद्दीक के पीछे। अब प्रैक्टिकली इसको देखना हो, अबू बकर सिद्दीक को सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को देखने के लिए कितना मुड़ना पड़ा होगा। इमाम के पीछे एक मुक्तदी खड़ा हो जाए, आपको अंदाजा होगा कि कितना मुड़ना पड़ा। ऐसे इस वक्त हाथ में ऐसे शुरू हुआ, अबू बकर सिद्दीक नमाज में,
قربان جائیے ابو بکر صدیق کے نشان پر۔ اتنی دیر میں سرکار کہتے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ، واہ ابو بکر صدیق، نبیوں کے امام بھی تیرے پیچھے نماز کے لیے، پیچھے اس امام کے اللہ، نماز شروع کر۔ اب صحابہ ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں، ابو بکر صدیق کو اندازہ ہوا کہ کوئی بات ہے، مڑ کے دیکھا تو سرکار جلوہ برما ہے، تو دیکھ کے فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ توجہ، سرکار نے نماز کے اندر ہی اشارہ کیا ایسے، انم اس مکان، ابو بکر ٹھہرے رہو، یعنی سرکار بتانا چاہ رہے تھے یہ میرا صدیق ہے جس کے پیچھے امام الانبیاء علیہ السلام بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار، سرکار نے ایسے اشارہ نماز میں۔ اب توجہ، جب ایسے اشارہ دیکھا نا تو ابو بکر صدیق نے ایسے ہاتھ اٹھائے ایسے اور شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے جیسا عاجز بندہ اور امام الانبیاء علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار تھے۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ اٹھا شکر ادا ایسے اور پھر پیچھے ہٹنے لگے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام پھر حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آ گئے، سرکار آگے بڑھ گئے۔ اس میں ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، اتنی دیر میں ابو بکر صدیق سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے، سرکار مقتدی ہیں، ابو بکر صدیق امام ہے۔ اب سرکار امام ہے، ابو بکر صدیق مقتدی ہے، تو سرکار نے ابو بکر صدیق کی پڑھی ہوئی سورہ فاتحہ رپیٹ نہیں کی بلکہ آگے سے قرات کو شروع کر دیا۔ اس سے پتا چلا امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ بعض اب آپ کہتے ہیں مجھے کہ کریمی صاحب آپ کی بتائیے امام بھی پڑھے گا مقتدی بھی پڑھے گا؟ نہیں جی امام ہی پڑھے گا۔ پھر یہ کیا ہوتا پھر امام کے پیچھے مقتدی چپ کر کے کھڑا رہے گا؟ میں نے کہا جی جو شریعت کا حکم ہے، سرکار فرماتے ہیں قراءۃ الامام لہو، قراءۃ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ کہتے نہیں جی امام کے اوپر بھی پڑھنا فرض ہے، مقتدی پر بھی فرض ہے۔ تو میں نے کہا اگر امام پر اور مقتدی پہ الگ الگ فرض ہوتا تو ابو بکر صدیق امام تھے، انہوں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ لی، سرکار مقتدی تھے انہوں نے پڑھی نہیں۔ اب سرکار کو چاہیے تھا کہ مصلی پہ جا کے سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھ دے۔ نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے امام کا پڑھنا ہی مقتدی کے لیے ٹھیک ہے جی۔ یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ کلیئر ہو گیا۔ تو ایک صاحب نے کہا جی اس کو ہمیں اپنی دلیل سے سمجھائیں، تو میں نے کہا ہم لاجیکل بھی سمجھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا امام کے پیچھے پڑھنا اگر فرض ہوتا تو سرکار کی حدیث ہے من ادرک الرکوع ادرک الرکعہ، جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو بھی پا لیا۔ ایسے ہی ہے، ایک بندہ امام کی مسجد میں آیا وہ کہتا ہے اللہ اللہ، رکوع میں چلا گیا، اس کو رکعت ملی کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں، اس کا مطلب امام کا پڑھنا اس کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی اب سرکار نے نماز مکمل کروائی، توجہ، نماز کے بعد سرکار نے پہلے مسئلہ بتایا، صحابہ امام کو ایسے لقمہ نہیں دیتے کہ عورت کے لیے ہے کہ اگر عورت پیچھے نماز پڑھ رہی اور وہ امام کو لقمہ دینا چاہے تو ایسے کرے گی۔ مرد جب بھی لقمہ دے گا تو کہے گا سبحان اللہ، پیچھے سے لگا دے، پہلے مسئلہ بتایا۔ اور دوسری بات سرکار نے کہا ابو بکر جب میں نے تمہیں کہا کھڑے رہو تم پیچھے کیوں آئے؟ امت کو بتانا چاہتے تھے کہ میں ابو بکر صدیق کی امامت میں نماز کے لیے راضی ہوں۔ ابو بکر صدیق نے نام ہی لیا، کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کونین کے والی کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑا رہے؟ میں تو ادب کی خاطر پیچھے آیا۔ یہ بتا، اس سے معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً بتا چکے تھے میرے بعد اگر کوئی خلافت کا اہل ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے جب سرکار بیمار ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اسامہ بن زید کا لشکر روانہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے قریب جھوٹے نبیوں میں مسیلمہ کذاب، اس کی عمر اس وقت 100 سال تھی، اس نے خط لکھا اور نعوذ باللہ اپنے نبی ہونے کا اظہار کیا۔ مسیلمہ کذاب 4 لوگ تھے، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلحہ بن خیلد، سجا بن حارث۔ ان میں سے 2 جس کے اندر مسیلمہ کذاب اور اسود انسی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے چند دن پہلے اپنی نبوت کا اظہار کیا۔
توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا کہ بڑی سینسٹیو ٹاپک کی جو گفتگو ہے میں نے وہ سٹارٹ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادھر سے ملک شام میں جو اردن کے اندر جنگ موتا ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے لشکر اسامہ کو روانہ کیا۔ ادھر سے مسلمہ کذاب کا خط آ گیا کہ میں بھی نبی ہوں اور اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور ادھر سے اسود انسی جو یمن کا بادشاہ تھا اس کے پاس ایک گدھا تھا، اس کو صاحب الایمان کہتے، وہ گدھے کو کہتا سر جھکا ہوتا جھکا دیتا، وہ کہتا ہے لیٹ جاؤ لیٹ جاتا، یہ شعبۃ بازی میں بڑا ماہر ہے، کہتا دیکھو یہ میری اطاعت کر رہا ہے بے زبان، تم زبان والے ہو کہ میری اطاعت نہیں کرتے، میں بھی اللہ کا رسول۔ تو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول سرکار کے وصال سے چند دن پہلے پہنچے اس جھوٹے نبی کے پاس اور اسود انسی کا سر تن سے جدا کر کے سرکار کے پاس، تو جھوٹے نبی کو مارا۔ مسلمہ کذاب نے اعلان کیا، اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال مبارک ہو۔ گرامی حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد منافقین نے اپنے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اب بہت سے اختلاف پڑے ہوئے۔ سب سے پہلے تو منافقین کی سازش تھی کہ مہاجرین و انصار میں عصبیت کو ہوا دے دی جائے کہ تم انصار ہو، تم نے مہاجرین کو یہاں جگہ دی ہے، گھر مکان پیسہ دولت کاروبار تمہارا ہے، اور ثقیفہ بنی سعدہ میں اس انتشار کا آغاز ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت کے وہ عظیم لیڈر ہیں، سپہ سالار اور قائد ہیں جنہوں نے اس امت کے سفینے کو ڈوبنے سے بچایا۔ وصال مبارک کے بعد کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کیا جائے۔ فاروق اعظم نے تلوار نکال کے کہا، جس نے کہا سرکار کا وصال ہو گیا میں گردن اتار دوں، خلاف میں آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خاموشی میں چلے گئے اور بالکل خاموشی، نہ بول رہے، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا۔ اس امت کے بڑے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، گھر میں جو بھی مسئلہ ہو جائے جو بڑا ہوتا ہے وہی آپ کے مسئلہ دیتا ہے۔ آپ آئے، صحابہ غم سے نڈال، آپ نے سرکار کے چہرے اقدس سے کپڑا اٹھا کے کہا، طبت حیا و طبت میتا، پیارے آقا آپ ہمارے درمیان بھی تھے، کتنی خوبصورت زندگی گزاری، اب رب سے ملاقات کرنے چلے گئے، وہ بھی آپ کا جانا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا جس سے پوری امت کا اختلاف ختم، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، صحابہ سے کہا سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ من یعبد اللہ، تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی سن لے، فإن اللہ حی لا یموت، بے شک اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ اور فرمایا یہ وصال مبارک ہے، ہر نبی اس راستے سے گزرا ہے، اس لیے اس کے اندر غم سے نڈال ہونے کی ضرورت نہیں، اپنا حوصلہ مضبوط کرو، ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پھر آگے لے کے چلیں، حوصلہ بڑھائیں۔ تو صحابہ کرام اس وقت جو اس کیفیت میں تھے ان کی ڈھارس کر دی۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں تو منافقین نے سازش شروع کر دی ہے۔ آپ فوراً وہاں پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے وہاں جتنے بھی لوگ تھے ان کے مابین ٹیبل ٹاک کی۔ کسی بھی جگہ اختلاف ہو، اسلام کا خوبصورت طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں کی فہم و تفہیم سے بات ہوتی ہے، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، پرامن بقائے باہمی کے لیے۔ آج بھی انٹرنیشنل لیول سے لے کر گلی محلے اور گھر تک جہاں بھی اختلاف رائے ہوگا اس کا ایک ہی حل ہے کہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کی جائے۔ جس وقت کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہ ہو تو انتشار پھیلتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ان دونوں کی باتوں کو سنا۔ انصار کو ہوا دی جا رہی تھی کہ تم نے ان کی مدد کی ہے لہذا تم افضل ہو،
اس لیے تمہارا خلیفہ ہوگا۔ مہاجرین کو دوسرے انداز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور دھیمے لہجے میں پہلے انصار کی فضیلت کو بیان کیا، اور میں میرے آقا کی مدد کرنے والے تم ہی ہو، اسلام کی عظمتوں کو ظاہر کرنے والے تم ہو، جس انداز میں تم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ تم ہو۔ یہ عظمتیں بیان کرنے کے بعد پھر مہاجرین کے فضائل بیان کیے، اور پھر آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اجلہ اور کبار صحابہ کرام کو کہا اپنے میں جس کو خلیفہ منتخب کر لو، ابوبکر صدیق اس کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ جانتے تھے اسلام کا جو خوبصورت کانسیپٹ ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، بڑا اہم اب یہ گفتگو کا موڑ ہے، اسلام میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے۔ اسلام کسی ایک ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتا جو آج شیطانی جمہوریت اور لوگ کہتے ہیں جی یہ جمہوریت ہے۔ اسلام نے خلیفہ کے انتخاب پر ہمیں کوئی اسپیسیفک پیٹرن نہیں دیا۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ آپس میں مل کر اپنے درمیان جس کو بھی خلیفہ منتخب کر لو، اپنا قائد لیڈر حکمران مان لو، اور قرآن و سنت کے اصول کے مطابق اسلام کہتے ہیں تسلیم کر لو۔ خلفائے راشدین کا چاروں کا جو چناؤ ہے وہ ڈیفرنٹ انداز میں ہوا، چاروں نے مانا، لیکن اسلام میں یہ بات ضرور ہے کہ ایک طرح کے ووٹ کی اہمیت نہیں ہے۔ جہاں ووٹ حضرت عمر فاروق کا ہوگا وہ کبار صحابہ میں، ان کا ووٹ اونچا ہے، ان کی بات بلند ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ووٹ بھی ایک ہی ہو اور ایک عام ریڈی لگانے والے کا ووٹ ایک ہو۔ اسلام کہتا ہے نہیں، جس کو عظمت علم کی وجہ سے ملی ہے اس کی بات کو زیادہ فرسٹ پریورٹی میں رکھا جائے۔ ہمارے ہاں فضیلت کا معیار ہوتا ہے اسلام میں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ یہ نہیں ہے کہ سارے ایک ہی طرح سے، جیسے آج کل صورتحال ہے، قرآن و سنت کے سری خلاف کام ہو رہے ہیں۔ ایک عورت عدت میں ہے اور عدت میں وہ نکاح کر رہی ہے، اور فیصلہ ہائی کورٹ میں بجائے اس کی مذمت کرنے کے شوہر کے حق میں دیا جا رہا ہے۔ مسجد میں شہید کرنے کا سپریم کورٹ سے آرڈر آ رہا ہے۔ یہ عجیب معاملہ۔ اسلام نے تو جو ہمیں اصول دیے تھے اس میں یہ کہا تھا پوری پارلیمنٹ ایک طرف ہو اور ایک بندہ اللہ کا قرآن پڑھے، اس ایک ہی بات کو مانا جائے گا، لوگوں کے سر نہیں گرے جائیں گے۔ لاکھ اندھوں کی خجالت سے کہیں بہتر ہے ایک دیدہ بیدار کو پیدا کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہا کہ منتخب کرو، میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، فاروق اعظم آگے بڑھ کے اس امت کے کبار صحابہ میں سرکار نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب، آگے بڑھے اور بیعت کرتے ہوئے ابوبکر صدیق ہم آپ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آگے بڑھے، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ تمام کبار صحابہ نے جو سقیفہ بنی سعدہ میں تھے آگے بڑھ کے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت اور آپ کو پہلا خلیفہ مان لیا۔ آپ مسجد نبوی میں آئے، لوگوں نے وہاں بھی بیعت۔ اب لوگوں نے کہا کہ پہلے خلیفہ کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ خلیفہ کے تعین کے بغیر، تقرر کے بغیر کبھی بھی ایک دن بھی آپ آگے نہیں چل سکتے تھے۔ وہی ہوا، آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین پر اختلاف پڑا ہو۔ کچھ نے کہا کہ سرکار تو جنت البقیع کو پسند کرتے تھے، وہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کا مزار بنے۔ کچھ نے کہا سرکار کا بھائی گھر تو مکہ مکرمہ میں ہے، وہاں آپ کا مزار مبارک بنایا گیا۔ مختلف آرائیں۔ اس امت میں ایک واحد فرد ہیں آپ جنہوں نے تمام صحابہ کے سامنے کہا میں نے اپنے آقا سے سنا ہے نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہی نبی کا مزار ہوتا ہے۔ حجرہ عائشہ میں وصال ہے تو یہی مزار کرے، وہی مزار ہے، اور یہ آپ تنہا ہے۔ اب دیکھیں ایک طرف سر زیادہ ہے، جو شیطانی جمہوریت اور ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں وہاں سر گنے جاتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اتنے لوگ آ گئے، جیسے ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ جس پہ کرپٹ ہونے کے پرچے ہوں، جیلوں میں گیا ہو، قتل ہو، وہ بھی جا کے آرام سے الیکشن لڑتا اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہماری تقدیروں کے فیصلے کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر یہ معیار ہی نہیں ہے۔ اسلام نے معیار ہی تقوی کی بنیاد پہ رکھا، اور اس امت میں سب سے بڑے متقی کون ہیں؟ یہ قرآن کی نص سے ثابت کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو اتقا ہے وہ جہنم سے دور ہے۔ اتقا جہنم سے دور ہے۔
اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو اتقا ہے، اور اتقا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ پتہ چلا اس امت میں سب سے بڑے متقی پرہیزگار افضلیت کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ قرآن کی نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے۔ میں اختتام کی طرف اپنی بات کو لے کے جا رہا ہوں۔ گرامی حضرات، جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسے خلافت کے مسلک پہ فائز ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تفویض سے فارغ ہونے کے بعد لشکر اسامہ کی روانگی کا اعلان تھا۔ لوگوں نے کہا جی یہ مرتدین ہے، مانعین زکات ہے اور جھوٹے مدعیان نبوت، اتنے اختلاف کھڑے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ فرماتے ہیں اور اگر بھیڑیے آئیں اور درندے آ کے میری ٹانگیں بھی نوچیں، ابوبکر صدیق اس لشکر کو روانہ کر کے رہے گا جس کو رسول اللہ نے روانہ کیا۔ یہ آپ کا تدبر تفکر تھا۔ جب یہ لشکر اسامہ روانہ ہوا اور عرب کے قبائل کے قریب سے گزرا، وہ لوگ جو مرتدین ہو رہے تھے، اسلام کو چھوڑنے کی بات کر رہے تھے، جنہوں نے انکار کیا زکات سے، میں ایک رسی بھی جس نے انکار کیا ہے ابوبکر صدیق اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ اتنا سخت موقف تھا کہ وہ سارے طائب ہو کر پھر اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور آپ نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل ان کی قیادت میں لشکر بھیجا، اور ان کے پیچھے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا لشکر بھیجا۔ لیکن جب مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے گئے یمامہ کے میدان پہ 40,000 لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے سجا بنت حارث جو عورت تھی ان سے نکاح کیا، انہوں نے 3 کا مذاق اڑایا، انہوں نے نماز کو 2 کو معاف کر دیا اور بہت سی چیزوں میں ریلیکسیشن دینا شروع کر دی۔ تو پھر یمامہ کے میدان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خالد بن ولید کو بلایا، فرمایا یہ محاذ اہم ہے، ادھر آؤ۔ صحابہ کرام یمامہ کے میدان میں اترے، جھوٹے نبی کو ماننے والے، مسیلمہ کذاب کے ماننے والے بھی آئے، صحابہ کرام تلواریں اٹھا کر میدان میں اترے۔ اتنی زور کے ساتھ جنگ ہوئی اور صحابہ کرام نے دل و جان کے ساتھ لڑتے ہوئے جب مسیلمہ کذاب قلعے میں بند ہوا، صحابہ کرام قلعے کی دیواریں پھلانگ کے اندر داخل ہوئے اور جھوٹے نبی کے ماننے والوں کی لاشوں کے ڈھیر لگائے، اور حضرت باشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے پرچھا مار کے مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا۔ مسیلمہ کذاب مر گیا، سجا بنت حارث وہاں سے بھاگ گئی، بعد میں یہ طائب ہو گئی، مسلمان ہو گئی تھی۔ اسی طرح جو طلیہ بن خیلت تھا یہ بھی وہاں سے بھاگ گیا، یہ بھی کلمہ پڑھ کے اس وقت اس کے خلاف مارکا ہوا، یہ بھی پھر بعد میں مسلمان ہوا۔ 750 حافظ قرآن صحابہ نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے جنگ یمامہ میں جام شہادت کو نوش فرما دیا۔ کتنے جی؟ 750۔ وہ عقیدہ کتنا اہم ہے جس عقیدے کی پاسداری کے لیے 750 حافظ قرآن صحابہ نے اپنی جان دی، جن میں 1200 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آپ جانتے ہیں سرکار کی عہد میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ ٹوٹل جنگوں کی تعداد تقریباً 86 ہے، اور جو غزوات میں سرکار شریک ہوئے ان کی تعداد 27 ہے، 2627 کے قریب مورخین نے لکھا 27 غزوات ہیں، ان میں ٹوٹل شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 269 ہے، یعنی 270 اور 300 کے درمیان ہے۔ عہد نبوی میں تمام شہداء اسلام کی تعداد 269 ہے، اور ختم نبوت میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200 ہے، جن میں 750 حافظ قرآن صحابہ۔ گرامی حضرات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کیا۔ مسیلمہ کذاب بھی مرا، اسود انسی کو حضرت فیروز دہلوی نے سر اتارا، اور سجا بنت حارث بعد میں کلمہ پڑھ لیا، طلیہ بن خیلت بھی بھاگ گیا، بعد میں یہ بھی آ کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اس طرح آپ نے جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کیا، مانعین زکات کو رائے راست پہ لائے، مرتدین کو آپ نے اسلام کی محبتوں سے دوبارہ سرشار کر دیا، اور ایسی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جس پہ چل کے بعد میں 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لے رہا ہے۔ بس آخری جملہ اور یہ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ مجلس شورا کا قیام
حضرت ابو بکر صدیق اختیار، محکمہ افتاء کا قیام حضرت ابو بکر صدیق اختیار، اور آپ نے اس محکمہ افتاء میں جن ہستیوں کو رکھا اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی بھی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ تمام کے تمام اجیلا صحابہ اس میں موجود تھے، اور ان سب نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر اعتماد کیا۔ اگر آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوال ہے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ تقریر کی اور آپ نے نعرے مارے اور چلو، ہمارا مقصد افہام و تفہیم ہے۔ میں بھی درد کے ساتھ آیا ہوں آج اس پرفتن دور میں جتنی فکری آبادی بڑھ گئی، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے بلا جھجک آپ ابھی پوچھیے، اور ہم کوشش کریں گے آپ کے پوچھے گئے سوال کا ابھی جواب دے کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ الحمدللہ تاریخ اسلام کا ایک ایک ورق چمکتے ہوئے سورج کی طرح چمک رہا ہے، اس میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ۔ یہ محبتیں، یہ موضوع یقین کریں اتنے طویل ہے، میں اگر اس پر بات کرنا چاہوں نا اگلے 2 گھنٹے بھی میں بولوں اس پر، تو شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صرف ریاست کی بنیاد پہ جو آپ نے حکومت کا خوبصورت جو ایک خوبصورت اسٹرکچر سامنے رکھا، وہ خدا کی قسم اتنا خوبصورت ہے، اگر ہم اپنائیں تو کامیابی ہے۔ لیکن آج جب ہم ویسٹرنزم کی طرف چلے اور ویسٹرنزم میں چلے گئے، ماڈرن ہونا کوئی بات، ماڈرن بھی اور چیز ہے، لیکن ہم تو ویسٹرنزم کی طرف چلے گئے اور بہ گئے، اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا مجھے ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، بڑے عیار ہیں یورپ کے شدت مارا فروش، ان کی سازش ہے وہ فاقہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے قدم سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ آج امت مسلمہ کو پھر دوبارہ سے محبت صحابہ کرام، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے۔ صحابہ و اہل بیت کی محبتیں یہ ہمارے ایمان کا محور و مرکز ہے، اور اسی کے دم قدم سے اللہ ہمیں ایمان کی حلاوتیں عطا فرماتا ہے۔ جو جوان ہمارے آقا نے تیار کی، آج ایک ٹیچر بڑے سے بڑا ماہر ہو، وہ کہتا ہے میرا اسٹوڈنٹ فیل نہیں ہوگا، اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لو۔ ہم کہتے ہیں تجھے اپنے پڑھانے پر ناز ہے، تو میرے آقا نے جن کو پڑھایا وہ کیسے فیل ہو سکتے ہیں؟ تو اسٹامپ پیپر پہ دے رہا ہے، اللہ نے قرآن میں ان کی عظمت بیان کی، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ہمارے آقا نے جن کو پڑھایا ایک بھی فیل نہیں ہوا، سارے پاس ہوئے اور سارے فرسٹ پوزیشن میں پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا کی، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، کی محمد سے وفا پورے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ وہ نام ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلم۔